محترم حضرات، جب کلیان سے بھیونڈی کے لیے ہم لوگ چلے تو ہمارے شاہنواز بھائی پوچھ رہے تھے الاؤ کا کیا پروگرام ہے. حالانکہ الاؤ کا جو پہلا پروگرام ہوا تھا اس میں آپ شریک تھے. انہوں نے کہا الاؤ میں آگ جلے گی اور جتنے فاسد مادے ہیں وہ سب جل کر راکھ ہو گئے. تو سب سے پہلے تو مجھ پر فرض ہے کہ میں عامر قریشی صاحب کا اور ان کے وفقا کا، ان کے ساتھیوں کا، ان کے احباب اور دوستوں کا شکریہ ادا کروں کہ انہوں نے یہاں آنے اور اپنے ادبی سفر کے متعلق کچھ کہنے کا موقع عنایت کیا ہے. میں اس موقع پر ایک وعدہ کر رہا ہوں اور ایک خوش فہمی کا اظہار کر رہا ہوں. وعدہ یہ ہے کہ آپ نے مجھے مائک دیا ہے، کچھ کہنے کا موقع عنایت کیا ہے، تو میں سچ کہوں گا. جھوٹ بولنے کا عادی نہیں ہوں، جھوٹ بولنا مجھے آتا بھی نہیں ہے. سچ کہوں گا اور سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا. دائیں بائیں کی بات بھی نہیں کروں گا، غیر ضروری تفصیلات بھی نہیں کروں. اور خوش فہمی یہ ہے کہ میری بمبئی میں جو میرے 52-53 سال گزرے ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں. میں یہاں 42-45 سال سے تو بھیونڈی ہی آتا رہا ہوں. تو ایک بھی موقع یا ایک بھی شخص ایسا نہیں ہوئے جو یہ کہہ سکے کہ صاحب شمیم طارق آئے تھے میرے پاس کہ چندہ دے دو یا چائے پلا دو یا کھاولا کھلا دو یا سفارش کر دو کہ فلاں مشاعرے میں یا فلاں نشست میں شمولیت ہو جائے تو وہاں سے کچھ پیسہ مل جائے گا. اس لیے آپ میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آئینے کا کیا بھروسہ، عکس کا کیا اعتبار، یہ کبھی تیری طرح ہے اور کبھی میری طرح. بہت اچھا، کیا بات ہے. ہاں، مگر میں کہہ سکتا ہوں میں بڑے بڑے عہدوں پر رہا ہوں. اور کبھی ہم نے ایک دن شاہنواز سے بات ہو رہی تھی، ان کی بیوی بچے بھی ساتھ میں تھے. اس نے کہا کہ ابا کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک عرصے کا تعلق ہے لیکن ہم لوگوں نے کبھی کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی. یہ ہمارا اعزاز ہے، اللہ نے ہم کو محفوظ رکھا. تو ہم بڑے بڑے عہدے پر رہنے کے باوجود ہر ناپاکی سے محفوظ رہے. اس لیے ہمیں یہ کہنے کا حق ہے کہ میں سمندر سے پلٹ آیا ہوں لے کر خشک ہونٹ، کوئی رکھے تو وقار تشنگی میری طرح. واہ واہ واہ. تو یہ اللہ کا فضل. آج کے اس مجلس میں یا پروگرام میں مجھے اپنے ادبی سفر کے بارے میں بولنا. پہلا سوال تو یہی ہے جو ذہن میں آتا ہے کہ اس کی ابتدا کیسے ہو، یہ ذوق پیدا کیسے ہوا کہ میں بھی کچھ ادب کی تخلیق کروں. تو میں بتا دوں کہ میری رشتہ لوگ تو جانتے ہیں کہ میری پیدائش بنارس کی. میرا خاندان اعظم گڑھ کا ہے اور ان کی رشتہ داری پہنچی ہوئی تھی غازی پور تک، اور میرے دادا کی جو سسرال تھی وہ غازی پور کی. ہم لوگ بنارس شفٹ ہو گئے 1874 میں. ایک بھائی کا میں پوتا ہوں اور ایک بھائی کا نواسا ہوں، دونوں سگے بھائی تھے. اچھا. تو ایک روز سردی کے مہینے میں، سردی کے موسم میں، کڑاکے کی سردی، شمالی ہندی کی سردی کا کوئی تصور یہاں بھیونڈی میں بیٹھ کر یا بمبئی میں بیٹھ کر کیا نہیں جا سکتا. تو جس کمرے میں ہم لوگ سوئے ہوئے تھے، میری والدہ بھی تھی، والد صاحب بھی تھے اور میں بھی تھا. تو ایک طرف کھلی ہوئی چھت تھی اور دوسری طرف کمرہ تھا، دروازے بند، اوپر سے لحاف، اس کے نیچے کمبل
اس کے نیچے کپڑے اور کپڑے کے اوپر سویٹر، سب کے ساتھ اس کے باوجود سردی محسوس ہو رہی تھی، اتنا شدید معاملہ تھا۔ تو میرے والد، میری آنکھ کھل گئی یا میں سویا نہیں تھا، کچھ ہوا، کم عمری تھی، یاد نہیں رہ گیا ہے، تو دیکھا کچھ یوں یوں کر رہے، سمجھ میں نہیں آیا۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے اپنے لحاظ کو سرکا دیا، کمبل کو ہٹا دیا، سویٹر کو اتار دیا، شرٹ جو پہنے ہوئے تھے وہ اتار دیا، بنیان جو بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی اتار دیا، اور دروازہ کھول کر اوپن ٹو اسکائی، بالکل آسمان کے نیچے کھلی چھت پر وہ آ کے ٹہلنے لگے۔ میں نے دیکھا تو سمجھ میں نہیں آیا کچھ، میں نے اپنی والدہ کو جو سو رہی تھی اٹھایا اور کہا کہ اماں اماں ابا پاگل ہو گئے۔ وہ گھبرا کے اٹھی، پوچھا، وہ دیکھتی رہی پہلے تو، پھر دیکھا کہ وہ دھیرے دھیرے باہر آئے، دروازہ بند کیا اور کپڑا پہن رہے ہیں، پھر لحاظ کے اندر جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو پوچھا کہ بھائی کیا بات، اب باہر کیوں گئے تھے، کپڑا کیوں اتارا؟ ارے بولے کچھ نہیں ہے، ایک مصرا آ گیا، اسی ٹکر کا دوسرا مصرا نہیں لگ رہا ہے۔ یہ میرے والد کا ہے۔ اماں نے پوچھا کہ بھائی وہ مصرا کیا تھا؟ تو کہنے لگے کہ مصرا تھا کہ نبی قرآن کامل ہے، صحابہ اس کے پارے ہیں۔ ارے کیا بات، یہ والد کا مصرا تھا، اس پر جس طرح کا مصرا وہ لگانا چاہتے تھے نہیں لگایا، تو اسی کیفیت میں وہ ان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوئی کہ وہ باہر نکلے۔ یہ میں نے اپنی منظر اپنی آنکھ سے دیکھا۔ مکمل کریں نا۔ اب مجھے یاد بھی نہیں رہ گیا، یہ مصرا یاد رہ گیا، وہ واقعہ بھی۔ پھر ہمارے والد جو ہے الہ آباد میڈیکل کالج، یونانی میڈیکل کالج جو ہے اس کے جو فرسٹ بیچ کے فارغ تھے، فرسٹ بیچ 32 کے رہا ہو، تو وہ مطلب کر کے لوٹتے تھے تو 2 بجے کے آس پاس آتے تھے، تو کبھی کم زیادہ، ظہر کی نماز پڑھ کے وہاں سے چلتے تھے، اور میں چونکہ گھر کا ہی ننیال تھا، گھر کا ہی ددیال تھا، اس لیے بڑے دوسرے لوگ جو ہیں وہ کام میں لگائے۔ تو ایک دن انہوں نے بلایا، کیونکہ کھانا کھاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کچھ شعر ہے تو سناؤ، تو میں نے کہا ہاں سنائیے، تو سنایا انہوں نے، تو اس میں لفظ کسر کا استعمال کیا، تو میری زبان سے نکلا کہ لفظ کسر نہیں ہے، کسر لفظ۔ اب آپ یقین جانیے کہ آنکھ سے چہرہ تمتما گیا، آنکھ سے پانی گرنے لگا، اور طیش میں آئے، اور کہا کچھ نہیں ہوں، لیکن وہ دسترخوان سے اٹھ کے چلے گئے۔ والدہ بک میں بھڑک گئی، ایسی بات کیوں نہیں کہہ رہے؟ لیکن وہی ایک بات ہم کو سمجھ میں آئی، میں نے کہہ دی۔ کچھ دنوں کے بعد بلانے کے لیے، ہاں بھائی تم یہ کہہ رہے تھے، لیکن فراق گورکھپوری کا ایک مصرع سنایا کہ اکثیر بن چلا ہوں، ایک آنچ کی کسر ہے۔ یہ فراق کا مصرع ہے، اکثیر بن چلا ہوں، ایک آنچ کی کسر ہے۔ کیونکہ یہ نواب تنکا لکھنوی کا ایک شعر ہے کہ آنے کو ہے معشوق پہ بھرپور جوانی، باقی ابھی تھوڑی سی کسر دیکھ رہے ہیں۔ تو کئی مصرے کئی شعر انہوں نے سنائے، یہ 2 مجھ کو یاد رہ گئے، تو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ لفظ کسر بھی صحیح ہے اور کسر بھی صحیح ہے، لیکن محل استعمال کے ساتھ اس کا معنی بدلتا ہے، کسی ایک کو آپ غلط نہیں کہتے۔ پھر چلتا رہا معاملہ اس طرح سے، میرے اندر بھی شوق پیدا ہوا، یہ سمجھ میں آیا کہ ہاں یہ کوئی شاعری اسی کا نام ہے۔ ایک دن کہیں سے اختر شیرانی کا دیوان ہاتھ میں آ گیا، وہ میں پڑھ رہا تھا، یہی وادی ہے وہ ہمدم جہاں ریحانہ رہتی تھی، وہ اس وادی کی شہزادی تھی اور شاہانہ رہتی تھی، یہی آباد تھی ایک دن میرے جذبات کی ملکہ، میرے اشعار کی دیوی، میرے افکار کی ملکہ، وہ ملکہ جو برنگے عظمت شاہانہ رہتی تھی، یہی وادی وہ ہمدم جہاں ریحانہ رہتی۔
वालिदा ने सुन लिया, वो भड़की हुई आई और कहने लगे ये उम्र जो है निसाब पढ़ने की है, इसमें ये सब पढ़ते हो तुम। हम ये देखा तो ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, और वो तो मैंने एक किताब का उसमें इजाफा कर लिया, वो इब्ने सफी का नावल था। कि इब्ने सफी का नावल और अख्तर शियानी की कुल्लियात या दीवान या मजमूए शेर, ये लेकर मैं मैदान में आता। घर से थोड़ी दूर पे मैदान था, मैदान से एक तरफ जो है बड़ा बरगद का नीम का दरख्त था, उसके आखिरी सिरे पे पहुंच जाता है और वहीं पे बैठ के मुताला होता, और मुताला होता, और आते वक्त चील या कौवे के घोंसले में उसको रख देता और निकला। तो पेड़ पे चढ़ने की प्रैक्टिस उसी जमाने में हुई। और शाहनवाज भाई ने यहाँ महाबलेश्वर में मुझको देखा, मैं पेड़ पे चढ़ा था, उन्होंने फोटो भी लिया था। तो उनके घर का माहौल मैं बता रहा हूँ, ये हालात थे। फिर ऐसा ही मामला चलता रहा। एक शेरी नशिस्त हुई मेरे, जहां मैं रहता था, जिस मोहल्ले में, उसी से अड़ोस हो। इसमें तरह था, टकटकी बांधे नजूमे आसमां देखा किए, 12-13 साल की उम्र थी मेरी। मैंने भी कुछ शेर कहे, उसमें शरीक भी हुआ, और आप इसे खुद सताई ना समझिए, दाद भी मिली। लेकिन घर के ही कुछ लोग थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ये कहाँ ये फुदुलियात के बच्चे पढ़ेंगे। लेकिन मोहल्ले के और जो शुरकाए मुशायरा थे, उन लोगों ने कहा कि नहीं साहब, ये हसद की वजह से आपको मना कर रहे हैं, आपके अंदर इतनी सलाहियत है कि अचीवमेंट दे सकते हैं, आप इसको जारी रखिए। मैंने उसको जारी रखा और चलता रहा मामला। मैंने हाई स्कूल पास किया, इंटरमीडिएट पास किया, ग्रेजुएशन में मेरे 3 जगह एडमिशन हुआ, 3 यूनिवर्सिटी में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, और अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ बेरूट में। अब वो खानदानों की पॉलिटिक्स बड़ी अजीब होती है। वो कितना भी आदमी अपने को साफ सुथरा करने की कोशिश करे, लेकिन कुछ ना कुछ होता है। अलीगढ़ में वहां जो किया होगा, वहां से इतना लड़का है, एक लड़का है, वहां इतनी दूर जाना पड़ेगा, ये है, वहां करके वाकई नहीं देखने की। GHU में मैंने दाखिला दे दिया, ग्रेजुएशन कर लिया मैंने कॉमर्स में। अब इरादा ये था कि मैं लॉ करूंगा और सेल टैक्स और इनकम टैक्स की प्रैक्टिस करूंगा। तो जो लोग जो फंसाए रहते थे काम में, ये कर दो तो फिर जाओ, ये कर दो तो फिर जाओ, मैं एग्जामिनेशन हॉल में आधा घंटे लेट पहुंचा हुआ, और हमारे असातिज़ा ने इस पर शामिल होने की और पेपर करने की इजाजत दी है। ये मेरा एहसास है। तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब, अपनी ग्रेजुएशन तो कर ही लिया, तो फिर और कहा कि नहीं, बम्बई में इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, हम बम्बई ले चलते हैं, यहाँ एक्सपोर्ट का इनका ऑफिस था, यहाँ लेके आए। यहाँ आने के चंद दिनों के अंदर ही मुझे एहसास हो गया कि मैं धोखे का शिकार हुआ हूं, और मेरे साथ फ्रेब हुआ है। कुछ दिनों तक तो मैंने निवाह करने की कोशिश की, फिर एक दिन तन के कपड़े के साथ बाहर निकल, कुछ नहीं एक दिन। लेकिन फिर यहाँ इधर उधर नहीं गया। कुछ दिनों के बाद फिर बनारस गया, वालिदा से दुआएं ली, और जिसका जो कुछ था सब दे दिला के दोबारा बॉम्बे आने का रुख किया। जब दोबारा बॉम्बे आने का रुख किया तो जेब में सिर्फ 200 रुपये के करीब थे, 200, और 20-25 आदमी जो स्टेशन आए छोड़ने के लिए, तो चाय वाय पिला रही, तो और कम हो गया पैसा। लेकिन मैं उसी सरमाए के साथ यहाँ आ गया, एक होटल में रात गुजारी। अच्छा। सुबह मैं ये सोच रहा था कि इसका किराया कैसे दूंगा, खाऊंगा क्या, करूंगा क्या, वगैरह वगैरह। तो मेरा दोस्त अनिल केदारी और उसके वालिद गाड़ी लेकर आ गए। ये लोग मैनेजरियल पोस्ट पे थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, IDBI के मैनेजर।
बोला नहीं हमारे घर चलो आप। तो वहां पे छोड़ा, मैं उनके घर कोलाबा चला गया, वहां रहने लगा। और इसके अलावा जितने भी लोग थे जो जानने वाले, वो अगर मुझे कि मैं दाएं फुटपाथ से आ रहा हूं तो बाएं फुटपाथ से चले जाए, बाएं से आ रहा हूं तो दाएं से चले जाए। अगर उस जमाने में मेरी जो पैसे उधार लिए थे उन्होंने दे दिए होते तो बड़ी रकम होती है, मुझे इन तकलीफों का सामना न करता, लेकिन किसी ने दिया नहीं। सब डराते थे कि साहब आप ये खाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ, पहनेंगे क्या, वगैरह वगैरह। उसमें एक साहब जो थे जरा दीनी मिजाज के थे, उन पर मैं भड़क गया था। हमने कहा तुम लोग मुसलमान होने का दावा करते हो, तुमको ये नहीं कि अल्लाह ने पैदा किया है तो अल्लाह ने खिलाने पिलाने का भी इंतजाम करेगा। उनको सुना दिया मैंने। और उस वक्त मैंने एक शेर कहा कि पत्थर में भी कीड़े तुझे देता है हरी घास, पत्थर में भी कीड़े को जो देता है हरी घास, बदखाओं से कह दो कि वही मेरा भी रब है। तो वो बाद में गजल मैंने पूरी की, लेकिन उस वक्त वो एक शेर कहा था। गजल पूरी क्यों की कि रिश्तों का तकद्दुस है ना लुत्फों का अदब है, हम असर अदब जो भी है तशरीह तलब है, पत्थर में भी कीड़े को जो देता है हरी घास, बदखाओं से कह दो कि वही मेरा भी रब है, रब है। और कमजर मीरास में कमजर को हाथ आया जो खिरका, कमबख्त समझता है कि वो आली नसब है। क्या बात है, ये उस जमाने में शेर कहते हैं। वाह वाह, कमबख्त समझता है कि वो आली नसब है, और पूरी गजल हमने कही थी वहां। तो ये एक जुनून था, जद्दोजहद का एक मादा था जिसको लेके हम चल रहे थे। और अल्लाह का शुक्र है कि वो दिन है जो तनतने के साथ घर मैंने छोड़ दिया था, और आज का दिन है। आज अल्लाह तबारक व तआला ने मुझको सब कुछ दिया है। बंबई जैसे शहर में एक नहीं 2 मकान है मेरे तमाम बच्चे बहुत हाईली एजुकेटेड हैं, लेकिन मैं पलट कर नहीं गया तो उस पर मुझे कोई अफसोस नहीं है। जद्दोजहद के बाद अल्लाह ने बड़ी आसानियां पैदा की हैं, बड़ी आजमाइशों के बाद बड़ी आसाइशें दी हैं, इस पर मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ। तो अनिल के घर रहते रहते 2-4 दिन के बाद ही तबीयत टूट गई। अनिल से मैंने कहा यार ये डिसिप्लिन की पाबंदी तो हमसे होगी नहीं। तो उनका एक दोस्त था वेद पाठक, विक्रोली में उसके कोई फ्लैट था, उसने बोला कि वो जो मेंटेनेंस आएगा वो मेंटेनेंस दे देना, वहीं रहो, तो वहीं रहने लगा के। फिर एक दिन बंबई आया, निमोनिया का शिकार हो गया था। जयाउद्दीन बुखारी साहब, आप लोग की राय उनके बारे में जो भी हो रखिएगा, मैं कुछ बदलने के लिए नहीं कह रहा हूँ आपसे, लेकिन मेरे मोहसिन थे, उनके कहने पर ही मदनपुरे की एक फैमिली में मैं रहा था जहां अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा, सारे रास्ते वहीं से खुले मेरे लिए। तो उन्होंने कहा मैं वहां कह देता हूँ तुम रात में। और वो पहले आदमी थे, और एक दूसरे आदमी थे मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब, विजयवाड़ा के रहने वाले थे, उनसे कुछ कारोबारी ताल्लुक थे लेकिन आलिम दीन। और उन दोनों अफराद ने कहा कि तुम बहुत तरक्की करोगे और तुमने बड़ा सही फैसला किया कि छोड़। ये 2 अफराद अल्लाह ताला कहलवाता है अच्छे जुमले। तो इस तरह से हम वहां रहने लगे। फिर एक हमने नागदेवी स्ट्रीट में फारान एक्सपो के नाम से एक्सपोर्ट का एक ऑफिस शुरू किया, लीव लाइसेंस पे जगह ली। एक दिन भिंडी बाजार की तरफ जा रहा था तो एक साहब मिले, अलेक्स सलेक्स के बाद कोई चाय पीते हैं, चाय पीते पीते चलने के खिलाफ वो मैंने ही उनसे कहा भाई मैं कुछ शेर कहे मैंने सुनाना चाहे। अरे बोले सुनाओ। तो बंबई में वो पहले आदमी थे जिन्होंने कबूलियत दी शायरी की, मेरी शायरी को। और वो शेर भी मैंने इसलिए सुनाने के लिए कहा था कि उसमें कुछ रदीस नहीं थी, मैंने उसका मतला बदल दिया है, मतला उसका बदल दिया है इधर कुछ अरसे पहले।
اس لیے اور اس وقت میں نے کیا مطلب کہا تھا یا نہیں کہا تھا وہ یاد بھی نہیں ہے. مطلب یہ بدل کے اور غزل یہ ہے نیا جو نیا مطلب کہا میں نے وہ پرانے اشعار کو وہ سب کہ رمز و ایما سے غزل کے رابطے ہنستے رہے تو ہنستے رہے ردیف کی. تم نے کہا یہ بہت نئی ردیف ہے. رمز و ایما سے غزل کے رابطے ہنستے رہے ایک ردیف ایسی نکالی قافیے ہنستے رہے. واہ واہ بہت ایک ردیف ایسی نکالی قافیے ہنستے. کیا بات نکالی. اتفاقاً وہ بھی تھا تقدیر کا مارا ہوا. اتفاقاً وہ بھی تھا تقدیر کا مارا ہوا ایک نجومی پر اسی کے ذائچے ہنستے رہے. واہ عالم دیوانگی میں کہہ گئے ہم ایک بات وہ بھی ایسی سوچنے کے زاویے ہنستے رہے. کیا بات. وہ بھی ایسی سوچنے کے زاویے ہنستے رہے اور ترجمے کے پیچ و خم میں اصل مطلب کھو گیا لفظ و معنی کی سطح پر حاشیے ہنستے رہے. واہ واہ واہ. بعد میں کسی صاحب نے اطلاع دی کہ سب محفل سراج میں جو عالمگیری ہوٹل ہے جے جے کے پاس وہاں ایک نشست وہاں ایک بزرگوار نے بڑی عمر کے بزرگ شخصیت نے پوری غزل اپنے نام سے پڑھا. یہ غزل اچھا پچھلی رو میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہ کھڑے ہو گئے کہنے کے صاحب آج یہ تو غزل شمیم تاریخ تھی آپ کیسے پڑھ رہے ہیں. دوسرا آدمی ہوتا تو بحث کرتا عذر کرتا لیکن اس سے کر نہیں سکتے تھے. وہ پیچھے بیٹھا ہوا شخص جس نے کہا تھا کہ بھائی یہ شمیم تاریخ کی غزل ہے میں آپ لوگ کو بتا دوں میری ملاقات آج تک نہیں ہے. یہ داؤد جان کا بڑا بھائی صابر تھا جس کا بعد میں مرڈر ہوا ہم اس کو بڑا شوق تھا تو اس نے کہا کبھی یہ تو شمیم تاریخ کی غزل ہے. اس طرح سے چلتا رہا معاملہ. پھر اسی زمانے میں کئی نشست وغیرہ تھی. اس نشست میں میں نے غزل کہی ذرا الگ انداز سے تھی کہ محبوب سا انداز بیاں بے ادبی ہے. محبوب سا انداز بیاں بے ادبی ہے منصور اسی جرم میں گردن زدنی ہے. کیا منصور کو کسی اور طرح سے الٹ دیا میں نے. منصور اسی جرم میں گردن زدنی ہے. خود اپنے ہی چہرے کا تعین نہیں ہوتا خود اپنے ہی چہرے کا تعین نہیں ہوتا حالانکہ میرا کام ہی آئینہ گری ہے. خود اپنے ہی چہرے کا تعین نہیں ہوتا حالانکہ میرا کام ہی آئینہ گری ہے. اور آنے دو ابھی جبہ و دستار پہ پتھر آنے دو ابھی جبہ و دستار پہ پتھر کچھ کعبہ نشینوں میں ابھی بولہبی ہے. کچھ کعبہ نشینوں میں ابھی بولہبی ہے اور ہر پاؤں سے الجھا ہوں کٹی ڈور کی مانند تاریخ میری قسمت کی پتنگ جب سے کٹی ہے. تو نشستوں میں مشاعروں میں ادھر ادھر شرکت ہوتی لیکن بیکاری کے زمانے تھے. اسی زمانے میں ایک وزیر ہوٹل میں ایک صاحب بیٹھا کرتے تھے ان کے سامنے تمام شورائے کرام ہاتھ باندھ کے بیٹھتے تھے تو میں بھی بیٹھتا تھا. ایک دن کہنے لگے کہ نام میں نہیں لے رہا ہوں کہ غیبت ہو جائے گی نام یاد ہے. کہنے لگے میاں صاحبزادے آپ کو شعر اور کیسے ہیں. میں یہ کہتا ہوں میں نے کوئی شعر سنا ہے. کہنے لگے یہ تو ناموضوع ہے. اچھا تو ہو گیا ہو سکتا ہے. دوسری تیسری مرتبہ پھر ایسے ہی جب بھی شعر سناؤں کہنے لگے یہ تو ناموضوع ہے. پھر ایک دن میں انجمن اسلام کی قریبی یہ اردو ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں حاضر ہوا. وہاں کسی صاحب کا دیوان نکالا نامانوس اشعار لیے مصرع ثانی کو مصرع اول کیا مصرع اول کو مصرع ثانی کیا اور لے جا کے انہوں نے کہا حضور آپ کی نظر ہے. انہوں نے جیسے ہی کہا کہ یہ تو ناموضوع میں نے اٹھا کے پٹک دیا ان کو. تو پولیس آ گئی وہاں پہ. بہت بہت ہنگامہ ہو گیا. گلے والا آ گیا بہت چلتا پھرتا ہوٹل تھا. تو یہ پھر ہم لوگ کہیں نشست میں گئے تھے پالی ہل کے پاس باندرا میں. وہاں ایک صاحب نے کہا صاحب آپ تو میں ایک مصرع دیتا ہوں آپ لگا دیجیے. دیجیے صاحب. انہوں نے ایک مصرع دیا میں نے 3 مصرے لگائے. ایک تو غزل کا مصرع تھا تو غزل کا لگا دیا
دوسرا مصرع میں نے ہزل کا لگا دیا ہنسنے ہنسانے کے لیے. تیسرے مصرے میں میں نے ماں کی گاڑی فٹ کی تھی اور ان کو سنا دیا. تو میں اپنا بچپن کے دیکھیے اپنے کو ڈرائی کلین کر کے پیش کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. مجھ سے جو ہوا ہے وہ سب میں کہہ رہا ہوں. جی ہاں جی ہاں جی. تو کہنے لگے نہیں معاف کر دیجیے گا بھائی معاف کر دیجیے, مجھے یقین ہو گیا کہ آپ شیئر کہتے ہیں. تو اس طرح سے اپنا چلتا رہا معاملہ. آج اور مشاعروں میں, شعری نشستوں میں, مذاکروں میں, سیمینارز میں ہوتا جاتا رہا. اور اللہ نے آج اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ میں 25ویں کتاب میری آ رہی ہے ضوء انصاری پر ساہتیہ اکیڈمی سے. ہماری 25ویں کتاب ابھی چند دنوں میں آ جائے گی, چھپ چکی ہے, ابھی مجھ تک نہیں پہنچی. تو یہ اللہ کا محض فضل ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب میں نے بمبئی میں اپنی زندگی کا سفر شروع کیا تھا تو زندگی اور ادب ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے. ادب زندگی کی تحسین ہے, ادب زندگی کی تنظیم ہے, ادب زندگی کی تزوین ہے. ان دونوں کو الگ کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں ان کا ادب ادب نہیں ہوتا ہے, وہ بیماری بن جاتا. تو میرے ساتھ شروع ہی سے ایمانداری, سادگی اور سادگوئی کے علاوہ کوئی چیز تھی ہی نہیں. اسی کو لے کے میں آگے بڑھا ہوں اور آج اللہ نے اس مقام تک پہنچایا. اور اس کے لیے اللہ کا شکر ہے. تو کچھ اشعار تو ہم نے آپ کو سنا دیے, کچھ غزلیں تو آپ کو سنا دی, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بھائی وہ شعر کہنے کے لیے تو آپ ٹرین پہ سفر کر رہے ہیں, ہوائی جہاز سے سفر کر رہے ہیں, بس سے سفر کر رہے ہیں, آٹو پہ سفر کر رہے ہیں, آپ شعر کہتے ہیں. نماز پڑھنے کے لیے سلام پھیرا آپ نے کر دیا, سلام پھیرنے سے پہلے ہی نزول ہونے لگتا ہے. وہ لیکن نثر لکھنے کے لیے آپ کو توجہ دینی پڑتی, مطالعہ کرنا پڑتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے نثر کو بھی ایک سمت عطا کرنے کی کوشش کی ہے. تو میں نثر کے کچھ نمونے آپ کے سامنے, اگر آپ حضرات کی اجازت ہوگی تو میں پیش کروں گا. ہمارے ضیاء صاحب نے کہا کہ بھائی یہ تیاری, ہم نے کہا تیاری والی کچھ نہیں ہے, کچھ ہم نے نثر کے دے لیے. دیکھیے ایک میری کتاب ہے نئی صدی نیا ادب, 24 میں ساہتیہ اکیڈمی نے اس کو شائع کیا ہے. اس پر میری داد دینے کو جی چاہ, نئی صدی نیا ادب. تو اس میں میرا ایک مضمون ہے, اس کا ایک حصہ میں پڑھ رہا ہوں کہ دنیا میں سب سے عظیم مرتبہ ماں کا ہوتا ہے, مگر اب ایسے واقعات رونما ہونے کے ساتھ ایسے الفاظ بھی استعمال کیے جا رہے ہیں جو لفظ ماں کے تقدس کو مجروح کرتے ہیں. مثلا پہلے ماں, دائی ماں اور سوتیلی ماں جیسے الفاظ ہی سننے میں آتے, اور ماں دائی ماں کے الفاظ کانوں میں رس گھولتے. بعض سوتیلی مائیں بھی سگی ماں کی مثال ہوا کرتی. اب لیکٹیٹنگ مدر کا لفظ دائی ماں کے بجائے آیا کے لیے استعمال ہوتا ہے. فاسٹر مدر پرورش اور نگہداشت کرنے والی عورت کو کہتے ہیں. جینیٹک مدر وہ ہے جس کا علم توالد و تناسل سے ماں ہونا ثابت ہوتا ہے. اس طرح بایولوجیکل مدر, حیاتیاتی ماں, سروگیٹ مدر یعنی قائم مقام ماں کا بھی استعمال ہوتا ہے. ان لفظوں سے طرز فکر اور طرز زندگی میں فرق کی نشاندہی ہے. اور میں تو شہر میں رہا ہوں, شہنواز بھائی ہمارے چلے گئے, شہنواز کی ماں, انل کی ماں, یعقوب مرچنٹ کی ماں, مدن پوری کی جس فیملی میں میں رہتا تھا وہاں, وہ لوگوں نے دیدہ و دل بچھا کر رکھ دیا تھا میرے. کون سی ایسی نعمت تھی جو میری ماں دیتی اور انہوں نے نہیں دیا. تو وہاں سے تحریک ہوئی تھی, میں نے لکھا. اور نئی صدی نیا ادب کے جو موضوعات تھے جس پہ آپ بات کر رہے تھے ابھی, اس کی نشاندہی میں نے اس کے دیباچے میں کی کہ عمومی حیثیت میں کہا جا سکتا ہے کہ گزشتہ 40-50 برس کی مدت میں ان تخلیق کاروں میں بھی کچھ تازہ دم رہے. وہ 70 سے پہلے تخلیق, تنقید یا تحقیق میں سرگرم تھے, اور کئی نئے تخلیق کار بھی منظر عام پر آئے. 21ویں صدی میں یعنی
2000 کے بعد کئی تخلیق کار، نقاد اور محقق ادبی دنیا میں متعارف ہوئے اور انہوں نے سنجیدہ طبقے کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی، مگر ان میں سے بیشتر ادب اور زندگی کے اس شعور سے محروم ثابت ہوں گے جو ان سے پہلے کے قلمکاروں کا خاصہ تھا۔ اس مدت میں پرانے موضوعات اور اصناف میں سے کچھ میں تخلیقی سرگرمیاں جاری رہیں، مثلا ناول، افسانہ، شاعری، ادبی تنقید، تحقیق میں پیش رفت جاری رہی، مگر کوئی داستان نہیں لکھی۔ ہاں، شمس الرحمن فاروقی نے داستانوں کا مطالعہ ضرور کیا۔ شاعری میں غزل اور حیاتی تجربوں کے ساتھ کسی حد تک نظم کا غلبہ رہا۔ قصیدہ و مثنوی کی اصناف پر وہ توجہ نہیں دی گئی جو پہلے دی جاتی تھی۔ مرثیہ کو مذہبی صنف قرار دے کر ایک حلقے میں محدود کر دینے کی کوشش ہوئی۔ صنف نعت کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا گویا ادب سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ عنبر بہرائچی اور چندروان خیال کی طویل نعتیہ نظمیں کسی حد تک اس کمی کی تلافی کر۔ مختصر یہ کہ اس مدت یعنی گزشتہ 40-50 برسوں میں جو نئے موضوعات مقبول ہوئے یا جن موضوعات پر لکھا جانا چاہیے تھا مگر نہیں لکھا گیا یا کم لکھا گیا، وہ یہ ہیں: ویدک ادب، دلت ادب، آدیواسی سماج اور اردو ادب، تقابلی مطالعہ لسانیات، اردو اور ہندی کی ساجی وراثت۔ اس پر میں نے بنارس ہندو یونیورسٹی کے شعبہ اردو اور ہندی نے مل کر ایک سیمینار کیا تھا۔ ہزاروں سامعین تھے اس میں، طلباء اور اساتذہ اور دوسرے لوگ۔ اس میں نے اس کا کلیدی خطبہ دیا تھا اس موضوع پر۔ اردو زبان و ادب میں ہندوستانی اساطیر اور فکر و فلسفہ، یہ اردو اکیڈمی نے دلی میں سیمینار کیا تھا، وہاں میں نے پیپر پڑھا تھا۔ ثقافتی مطالعات، نکڑ ناٹک، اس کی سماجی معنویت، تانیثیت اور اردو ادب کی روایت، تصوف پر پہلے سے لکھا جا رہا تھا، مگر اس مدت میں اس کے کئی پہلوؤں پر نئے زاویوں سے بھی بہت کچھ لکھا گیا۔ مزید جن موضوعات پر لکھا جانا جاری رہا وہ یہ ہیں: ناول، افسانے، نئی نظم، غزل، غیر افسانوی نثر، تنقید، تحقیق اور تبصرے، ترجمے، بچوں کا ادب وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو نئے موضوعات تھے یا نئے انداز سے جس پر لکھا گیا تھا ان کی نشاندہی میں نے اس کتاب میں۔ خصوصی توجہ میں نے دی ہے تو وہ کمپیریٹیو اسٹڈی پہ، تقابلی مطالعے پہ، یہ نہیں اس پہ کم کام ہوا۔ آپ میں اس کو پڑھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ادب میں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے، اس کا فرق آپ کو محسوس۔ شبلی اور اقبال کا مشترکہ عطیہ اس مضمون کا عنوان ہے، جس کا ایک حصہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں۔ اس موضوع پر دوبارہ پڑھیے سر عنوان۔ شبلی اور اقبال کا مشترکہ عطیہ۔ ہمارے عابد نے اور ہمارے فہیم صاحب نے اس پر ایک یہاں پہ بڑا اچھا پروگرام بھی کیا تھا دسہرہ ہال میں، اور جو نظامت کرنے والی خاتون تھی وہ غائب ہو گئی، سمجھی کہ کوئی غالب ملے ہوگا۔ کس پر کیا تھا آپ کو مضمون کہاں پر؟ کتاب میں ہے، ہماری کتاب میں یہ مضمون ہمارے کتاب تقابل اور تناظر، ہماری کتاب کا نام ہے، اس پہ شامل ہے۔ حضرت آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں میں قد و قامت، رنگ و روپ اور مزاج و طبیعت کی مکمل یکسانیت نہیں ہے، تو سراپا اجنبیت بھی نہیں ہے۔ کبھی ایک ہی ماں باپ کی اولاد میں چہروں اور طبیعتوں کے تضادات کو دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور کبھی الگ الگ عمر، عہد، خطے اور نسل کے لوگوں کے مزاج و طبیعت کی مماثلتیں خوشگوار حیرت میں مبتلا کرتے۔ شبلی و اقبال کا تعلق الگ الگ خطوں سے تھا، دونوں کی عمر میں 16 سال یا 20 سال کا فرق تھا۔ یعنی اقبال کی تاریخ پیدائش پہ اختلاف ہے کہ 1877 ہے یا 1873 ہے۔ ہم تو مانتے ہیں 77، لیکن کچھ لوگوں نے جیسے جگن ناتھ